آخری رات ان کی چارپائی گول کمرے میں بچھی تھی. عقیدت مندوں کا جم گھٹا تھا. کوئی 9 بجے کے قریب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے. پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید ہوں. ہنس پڑے اور بولے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے. پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے. چودھری صاحب اسے جاوید نامے کے آخر میں وہ دعا خطاب جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا. اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات مشکل سے کٹے گی. کوٹھی کے صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے. ابا جان سے ڈاکٹروں کی یہ رائے مخفی رکھی گئی مگر وہ بڑے تیز فہم تھے. انہیں اپنے احباب کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے. اس کے باوجود وہ اس رات معمول سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے. مجھے بھی حالات سے آگاہ نہ کیا گیا اس لیے میں معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر سو رہا. مگر صبح طلوع آفتاب سے پیشتر مجھے علی بخش نے آ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے کہا جاؤ دیکھو تمہارے ابا جان کو کیا ہو گیا ہے. نیند اچانک میری آنکھوں سے کافور ہو گئی. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا. گھر کے مختلف حصوں سے کراہنے اور سسکیاں بھرنے کی بچھی ہوئی آوازیں اٹھ رہی تھیں. میں اپنے بستر سے اس خیال سے نکلا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ انہیں کیا ہو گیا ہے. جب میں اپنے کمرے سے گزرتا ہوا ملکہ کمرے میں پہنچا تو منیرہ تخت پر اکیلی بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی. مجھے ابا جان کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ لپکی میری طرف لپکی اور میرے بازو سے چمٹ گئی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ چل رہی تھی. ہم دونوں ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر رخ سے گئے. میں نے دہلیز پر کھڑے کھڑے اندر جھانکا. ان کے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. کھڑکیاں کھلی تھیں اور وہ چارپائی پر سیدھے لیٹے تھے. ان کی گردن تک سفید چادر سے انہیں ڈھانپا گیا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکے سے ہل جاتی. ابا جان کی آنکھیں بند تھیں. چہرہ قبلے کی طرف تھا. مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر میرے کہنے سے آخری بار لگائے ہوئے خضاب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی. منیرہ کی ٹانگیں دہشت سے کانپ رہی تھیں. اس نے میرے بازو کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا اور مجھے اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی مگر میں کوشش کے باوجود بھی رو نہ سکتا تھا. مجھے خوف تھا کہ اگر میں رو دیا تو وہ ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی انگلی کے اشارے سے ہم سے قریب آنے کو کہیں گے اور جب ہم ان کے قریب پہنچ جائیں گے وہ اپنے ایک پہلو میں مجھے اور دوسرے پہلو میں منیرہ کو بٹھا لیں گے. پھر اپنے دونوں ہاتھ پیار سے ہمارے کندھوں پر رکھ کر قدرے کرختگی سے مجھ سے کہیں گے تمہیں یوں نہ رونا چاہیے. یاد رکھو تم مرد ہو اور مرد کبھی نہیں رویا کرتے.